میری طرف سے شانی ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے دنیا پر جنت کی حامل ایک آزاد خود مختار ریاست کشمیر کی، جس کے آدھے سے زیادہ حصے پر بھارت کا قبضہ ہے اور بھارت نے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے اس جنت کو دوزخ میں تبدیل کر دیا ہے اور آرٹیکل 35A اور 370 کو ختم کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لاگو کرنے کے بعد کشمیریوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ دوستو، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کبھی کسی بھائی پر ظلم کیا جا رہا ہے اور کبھی کسی بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو واضح کریں گے کہ کس طرح کشمیر بنے گا پاکستان اور بھارت کا دنیا سے خاتمہ ہوگا اور بہت جلد بھارت کے لال قلعے پر پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ دوستو، آج سے پہلے آپ کو کشمیر کے بارے میں اردو میں تفصیلی ویڈیو دیکھنے کو ہرگز نہ ملی ہوگی۔ قبل اس سے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر موجودہ چینل شانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ سیر و سیاحت اور معلومات پر مبنی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کشمیر برصغیر پاک و ہند کا شمالی مغربی علاقہ تھا۔ تاریخی طور پر کشمیر وہ وادی ہے جو ہمالیہ اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے۔ آج کل کشمیر کافی بڑا علاقہ سمجھا جاتا ہے، جس میں وادی کشمیر، جموں اور لداخ شامل ہیں۔ پاکستان کشمیر کے علاقے مظفر آباد، پونچھ، جموں اور ان کے علاوہ گلگت بلتستان کے علاقے شامل ہیں۔ گلگت بلتستان کو 1848 میں کشمیر کے ڈوگرا راجہ نے فتح کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ آزاد ریاستیں تھیں۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ علاقے کشمیر میں شامل تھے۔ وادی کشمیر پہاڑوں کے دامن میں کئی دریاؤں سے زرخیز ہونے والی سرزمین ہے۔ یہ اپنے قدرتی حسن کے باعث زمین پر جنت تصور کی جاتی ہے۔ دوستو، یہ نعرہ تو ہم سب لگاتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے، تو ہمیں یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ سارا کشمیر کتنا بڑا ہے، اس میں کون کون سے علاقے ہیں اور یہ علاقے کون کون سے ملکوں کے پاس ہیں۔ اس طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سارے کشمیر کی کل آبادی کتنی ہے اور اس میں مسلمان کتنے اور دوسرے مذہب کے لوگ کتنے ہیں۔ کشمیر کا مجموعی رقبہ 2,22,236 مربع کلومیٹر ہے۔ اس طرح یہ سائز میں ہمارے پاکستان کے پنجاب سے تھوڑا سا بڑا ہے اور دنیا کے 113 ممالک سے بھی بڑا ہے۔ اسی طرح کشمیر دراصل 3 ممالک یعنی کہ انڈیا، پاکستان اور چین میں تقسیم ہے۔ 1947 سے ہندوستان، پاکستان اور چین کے مابین تنازع کا موضوع چلا آ رہا ہے۔ اس وقت خطہ تنازعات کے باعث کشمیر 3 ممالک میں تقسیم ہے، جس میں پاکستان، شمالی مغربی علاقے، شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر، بھارت وسطی اور مغربی علاقے، جموں کشمیر، لداخ اور چین شمالی مشرقی علاقوں، اسکائی چن اور بالائے کراکرم علاقے کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ بھارت سیاچن گلیشیر سمیت تمام بلند پہاڑوں پر، جبکہ پاکستان نسبتاً کم اونچے پہاڑوں پر قابض ہیں۔ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان میں تنازع کی اہم ترین وجہ ہے، کیونکہ بھارت سارے کشمیر کے وسائل لوٹنا چاہتا ہے اور پاکستان کشمیر کو آزادی دلوانا چاہتا ہے۔ پاکستان پورے خطہ کشمیر کو متنازع سمجھتا ہے اور مذہبی رنگ دیتا ہے، جبکہ برصغیر کی تقسیم سے پہلے کشمیر ایک الگ آزاد خود مختار ریاست تھی، جس پر مہاراجہ کی شخصی حکمرانی تھی اور بھارت کا کہنا ہے کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے اور یہ متنازع علاقہ نہیں، کیونکہ مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیر بھارت سے الحاق کیا ہوا ہے، جبکہ الحاق مشروط طور پر کیا گیا تھا۔ اگر مہاراجہ ایسا نہ کرتا تو بھارت اپنے قبائلیوں اور فوج کے ذریعے کشمیری ہندو مذہب اور محب وطن کشمیریوں کے قتل اور عورتوں کی عزتیں لٹوا رہا تھا۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں جو کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کو بمسئلہ کشمیر دنیا کے خطرناک ترین علاقائی تنازعات میں سے ایک شمار کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کشمیر پر 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، جن میں 1947 کی جنگ، 1965 کی جنگ اور 1999 میں کارگل کی جنگ شامل ہیں۔ 1971 کی جنگ بنگال کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بھارت اس وقت خطہ کشمیر کے سب سے زیادہ حصے یعنی 1,71,384 مربع کلومیٹر، جبکہ پاکستان 13,297 اور چین 37,555 مربع کلومیٹر پر قابض ہیں۔ تقسیم ہند سے قبل بلتستان صوبہ لداخ کا حصہ تھا اور اس کا دارالحکومت اسکردو لداخ تھا۔ کشمیر میں اسلام 14ویں صدی کے شروع میں ترکستان سے صوفی بلبل شاہ قلندر اور ان کے 1000 مریدوں کے ساتھ پہنچا۔
بھود راجہ رنچن نے دینی افکار سے متاثر ہو کر بلبل شاہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یوں راجہ رنچن سلطان صدر الدین کے نام سے کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران بنا۔ بعد ازاں ایک ایرانی صوفی میر سید علی ہمدانی 700 مبلغوں، ہنرمندوں اور فنکاروں کی جماعت لے کر کشمیر پہنچے اور اس ثقافت کا جنم ہوا جس نے جدید کشمیر کو شناخت مہیا کی۔ انہوں نے ہزاروں ہندوؤں کو اسلام میں داخل کیا۔ بلتستان میں 80% شیعہ مسلمان جبکہ گلگت میں 10% اسماعیلی شیعہ بھی آباد ہیں۔ آزاد کشمیر میں مسلم اکثریت 98% ہے اور کل مسلم آبادی میں 85% سنی ہے۔ آزاد کشمیر ایک وسیع تر کشمیری خطے کا حصہ ہے جو پاکستان اور بھارت کے مابین ایک طویل عرصے سے جاری تنازع کا موضوع ہے۔ یہ علاقہ گلگت بلتستان کے ساتھ ملحق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسی اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے نام سے جان رکھا ہے۔ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے سائز کا ایک چھٹا حصہ ہے۔ یہ خطہ جنوبی پنجاب میں پاکستان کے صوبہ پنجاب اور مغرب میں صوبہ خیبر پختونخوا سے بھی ملتا ہے۔ مشرق میں آزاد کشمیر کو لائن آف کنٹرول کے ذریعے ریاست جموں کشمیر سے علیحدہ کیا گیا ہے جو بھارت اور پاکستان کے مابین سرحد واقع ہے۔ آزاد کشمیر ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ ہے جو اس وقت پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ اس کا باقاعدہ نام ریاست آزاد جموں کشمیر ہے جس پر پاکستان اور بھارت کے مابین تنازع ہے۔ 1947 میں مغربی پنجاب کے راولپنڈی ڈویژن سے متصل علاقہ پونچھ میں مہاراجہ کے خلاف بغاوت شروع ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ کی انتظامیہ نے کسانوں پر تیزاتی ٹیکس لگانا شروع کر دیا تھا جس سے مقامی بغاوت بھڑک اٹھی اور انتظامیہ نے وحشیانہ جبر کا سہارا لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد حال ہی میں متحرک فوجیوں نے اس علاقے کی آبادی کو بڑھاوا دیا اور مہاراجہ کی افواج کے خلاف بغاوت کی اور تقریباً پورے ضلع کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس فتح کے بعد مغربی اضلاع مظفر آباد، پونچھ اور میرپور کے نواز سرداروں نے 3 اکتوبر 1947 کو راولپنڈی میں آزاد جموں کشمیر حکومت کا اعلان کیا۔ غلام نبی گلکر نامزد نام کے تحت مسٹر انور نے مظفر آباد میں عارضی حکومت کے نام پر ایک اعلامیہ جاری کیا۔ تاہم اس حکومت نے سری نگر اور انور کی گرفتاری کے ساتھ تیزی سے دھوم مچا دی۔ 24 اکتوبر کو پلندری میں آزاد ابراہیم خان کی ایک دوسری عارضی حکومت سردار ابراہیم خان کی سربراہی میں قائم ہوئی۔ 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے فوجی امداد کے بدلے پاک خارجہ امور اور مواصلات کا کنٹرول حکومت ہند کے حوالے کرتے ہوئے الحاق کے ایک آلے پر دستخط کیے۔ ہندوستانی فوجیوں کو فوری طور پر سری نگر لے جایا گیا۔ بعد ازاں پاکستان نے مداخلت کی۔ ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کے مابین لڑائی شروع ہو گئی۔ 1949 میں کشمیر کے ہندوستانی اور پاکستان کے زیر کنٹرول علاقوں کو الگ کرنے والی باضابطہ فائر لائن عمل میں آئی۔ 1972 میں ہندوستان اور پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر کے درمیان اس وقت کی موجودہ سرحد کو لائن آف کنٹرول کے نامزد کیا گیا تھا۔ 1972 کے شملہ معاہدے کے بعد سے یہ لائن بدستور برقرار ہے جس نے دونوں ممالک کو باہمی گفت و شنید کے ذریعے پرامن ذرائع سے اپنے اختلافات کو حل کرنے کا پابند کیا۔ ناظرین کرام، غزوہ ہند کے بارے میں آپ سب لوگ تو جانتے ہی ہوں گے۔ ایک مسلمان ہونے کی بنا پر آپ اس پر مکمل طور پر ایمان بھی رکھتے ہوں گے، مگر غزوہ ہند کا معرکہ کب لڑا جائے گا؟ کیا اس کا وقت سر پر آ پہنچا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں ایک عظیم شخصیت حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے نہ صرف پیشگوئی کی بلکہ یہ بھی بتایا تھا کہ غزوہ ہند کب اور کس کے ساتھ لڑی جائے گی۔ تو دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ایک عظیم صوفی بزرگ اور فارسی شاعر گزرے ہیں جنہوں نے 850 سال پہلے پوری دنیا میں ہونے والے واقعات کی اپنے فارسی اشعار کے ذریعے پیشگوئیاں کی ہے، اور یہ پیشگوئیاں حیران کن حد تک پوری ہوتی دیکھی گئی۔ جبکہ غزوہ ہند کے معرکہ کی بات کی جائے تو اس کے متعلق نعمت اللہ شاہ ولی اپنے ایک شعر میں یوں فرماتے ہیں: یہ جنگ بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان ہوگی اور اس کے نتیجے میں مسلمان تمام اہل علاقہ کو حاصل کر لیں گے جو ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور اگر ایک بار خون بہنا شروع ہو گیا تو دریائے اٹک کا پانی 3 بار کافروں کے خون سے سرخ ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ مسلمان ان تمام علاقوں کو حاصل کر لیں گے۔
جو ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو تقسیم ہند کے وقت کشمیر ہی وہ علاقہ ہے جو پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ لہٰذا دوستو، اگر کشمیر کے موجودہ حالات کا اچھی طرح سے جائزہ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے غزوہ ہند شروع ہوگی، اور کیونکہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر میں اپنی فوج کی تعداد دن بدن بڑھانا شروع کر دی ہے، اور پاکستان میں لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھی ان کو مکمل طور پر جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد پاکستان کا جھنڈا بھارت کے ان علاقوں میں بھی لہرائے گا جو تقسیم کے وقت پاکستان کے حصے میں نہیں آئے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنے شعر کی صورت میں ایک اور پیشگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ غزوہ 6 سال تک ایک جنگ کی صورت میں جاری رہے گا، جس میں ہر جگہ اس جنگ کی وجہ سے لوگوں کا قتل عام ہوگا۔ آپ مزید پیشگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، افغان قوم پر اللہ کا فضل ہوگا اور وہ ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ اہل کابل بھی کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے، اور کافر پوری کوشش کریں گے کہ کسی بہانے سے اس جہاد کو روک سکیں۔ دوستو، اب ان اشعار کی روح سے موجودہ حالات دیکھیں جائیں تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے بارے میں حال ہی میں ہونے والی معمولی کشیدگی کے باوجود کافی حد تک مضبوط ہوئے، لیکن امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک خانہ جنگی کا ماحول ہے۔ کسی حد تک 18 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے امریکی فوج کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ امریکہ جلد سے جلد اپنی فوج کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے، اور اس لیے وہ پاکستان کی ہر شرط ماننے کو تیار ہے۔ اگر اس ساری صورتحال کے باوجود ہندوستان کشمیر میں جنگ چھیڑتا ہے تو پاکستان اور افغان طالبان مل کر انڈیا کے خلاف لڑیں گے، اور ان کے ساتھ اہل کابل بھی مل جائیں گے۔ اس ساری صورتحال کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں، دین اسلام کے احکامات تو مٹ جائیں گے جیسے شمع بجھ جاتی ہے، عالم جاہل بن جائیں گے اور جاہل عالم بن بیٹھیں گے۔ آپ اس پورے خطے کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو اس پورے خطے میں بھی یہی صورتحال ملے گی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ مزید فرماتے ہیں کہ منگول فوجیں شمال سے مدد کے لیے آئیں گی، ایران اور ترکی بھی مددگار بن جائیں گے۔ دوستو، اگر ہم پاکستان کے تعلقات کے بارے میں بات کریں تو دن بدن پاکستان کے تعلقات چائنا اور روس سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا سارا صحرا پاکستان کی موجودہ حکومت کے سر جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے ایران کی، تو دوستو ہو سکتا ہے ایران پاکستان کی مدد کرنے کے لیے جلد تیار نہ ہو۔ پاکستان اور ترکی کا رشتہ بہت ہی مضبوط ہے، کیونکہ وہ اسلامی ریاست اور پاکستان کی مدد کے لیے احسن طریقے سے سرشار ہیں۔ اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی آگے چل کر ایک اور شعر میں فرماتے ہیں، دین اور ایمان کے تمام بدخواہ دشمن مارے جائیں گے، اور تمام ہندوستان ہندو حکومت اور شرک سے پاک ہو جائے گا۔ جبکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی مزید فرماتے ہیں کہ عثمانی، ترک، چینی اور ایرانی ایک ہو جائیں گے اور پاک فوج کے ساتھ مل کر ہندوستان کے غازیانہ فتح کریں گے۔ یہاں موجودہ حالات میں ہونے والے واقعات کو دیکھا جائے تو وہ وقت دور نہیں، کیونکہ آپ اکثر خبروں میں سنتے ہوں گے کہ آئے دن کبھی چائنا کی فوج پاکستان فوج کے ساتھ مل کر مشقیں کر رہی ہوتی ہے تو کبھی ترکی کی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشگوئی بھی سچ پر مبنی ہے۔ میرے مظلوم کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں پہلے سے زیادہ اپنے کام میں جوش و جذبہ اور نئے جنون کے ساتھ لگ جانا چاہیے۔ یہود و ہنود کے سیاسی پنڈت جو چاہے چال بازوں اور امن مذاکرات کی چالیں چلتے رہیں، لیکن محمد عربی قرب آسمانوں پر اپنی تقدیریں بنا رہا ہے، اور یہود و ہنود کی یہی چالیں ان پر الٹی پڑنے والی ہیں۔ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے، جس کا ذکر کرتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین سے وعدہ فرمایا، اور جو وعدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بھلے بھارت کتنا ہی طاقتور ہو جائے، وہ کتنی ہی عسکری تیاریاں کر لے، رحمت للعالمین رب وہ دن ضرور لائے گا جب لال قلعہ پر اسلام اور پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رکھے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، آپ کے اس عمل سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔
تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔